أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. غالب اور حکمت والی ذات تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے جو اپنے آپ کو بڑی قوت والے سمجھتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی قوت پر گھمنڈ کرتے تھے اور تکبر کا اظہار کرتے تھے؟ کیونکہ وہاں سارے ندامت اور شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ دن قائم کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت پورے لوگوں پر قائم ہوگی۔ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے جو اہل اللہ ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والے ہیں۔ تو آئے روز بد عملی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو ہر رمضان کے مہینے میں رونق بڑھنے کی بجائے ہر آنے والے سال میں رونق کم ہوتی ہے۔ یہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اکثریت امت مسلمہ کی اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہو، زبان سے تو ہر کوئی اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہونا ہے، ہم مانتے ہیں آخرت کا دن ہے، جزا سزا ہوگی، لیکن اس کے مطابق ہماری تیاری کیا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا اور ہمیں باعمل بننا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، اگر ایمان کی تھوڑی بہت رمق موجود ہے تو پھر صالح اعمال کو بھی ترجیح دیں، اور پھر یہ صالح اعمال ایمان کی مزید بڑھوتری کرتے ہیں اور اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تخلیقات اللہ رب العزت کی، یہ مخلوقات اللہ رب العزت کی، یہ اس کے لیے کوئی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ کل کے درس میں بھی بات ہوئی تھی، اسی آیت کا ترجمہ آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا۔ جس نے آسمان بنا دیے بغیر ستونوں کے، جس نے زمین کو پانی کے اوپر فرش کو بچھا دیا ہے، تو انسان کا بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے تو آسمان بنا دی، وہ اس کے لیے آسان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، وہ ذات ہے جو یبدأ، پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق، مخلوق کو۔ جب کچھ بھی نہ تھا، کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، تو تب اللہ رب العزت نے خلقت بیدیہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ابن حضرت آدم کو بنایا، اور پھر پوری نسل آگے چلی، ایک سلسلہ چلا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے، اس کو خوبصورت شکل و شباہت عطا فرمائی ہے۔ الخلق، مخلوق کو، ثم پھر یعید، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اسی کی طرح لٹائے جاؤ گے، وہ دوبارہ اٹھائے گا، اسی کی طرح لٹائے جاؤ گے، پیدا کیے جائے گا۔ اور وہ احوانو، زیادہ آسان ہے، علیہ، اس پر دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے تو آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے نے کہا تھا کہ یہ مردہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس خالق نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی پیدا کرے گا۔ احوانو علیہ، زیادہ آسان ہے اس پر، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، المثل الاعلیٰ، اعلیٰ مثال، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ آسمان ہے، 7 آسمان ہے، اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اوپر عرش کے اوپر اللہ رب العزت اپنی کرسی پر تشریف فرمایا ہے، جیسے اس کی شایان شان ہے۔
پھر یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ چاند ستارے، یہ چمکتا دمکتا نظام اللہ رب العزت کا، یہ اس بات کی شہادت اور گواہی ہے کہ اس کے لیے پیدا کرنا بہت آسان ہے انسانوں کو، جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی، والارض اور زمین میں، اس کے لیے مثالیں واہو العزیز، اور وہی بڑا زبردست، العزیز غالب زبردست، اس سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں، غلبہ اسی کا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے آئین الجبارون، کہاں ہے وہ جابر، وہ کہاں ہے وہ متکبر، کہاں ہے وہ اپنی طاقت پر گمانڈ کا اظہار کرنے والے، الحکیم، وہ صرف غالب ہی نہیں بلکہ حکمت والا بھی ہے، بڑا زبردست، الحکیم حکمت والا ہے، وما علیہ الا البلاغ۔